بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کرنا، مسجد نبوی کی تاسیس کرنا، یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وقتاً فوقتاً دیگر صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر آتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تجارت کا، معاش کا اور سکن کا تھا، کہ وہ کھانے پینے کے مسائل تھے، رہنے کے مسائل تھے، اور مدینہ کی جو آب و ہوا بھی مکہ والوں کے لیے ابتدائی طور پر بالکل آغاز میں کچھ راس نہ آئی، جس کی وجہ سے کئی صحابہ کرام بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے رہنے کے لیے آپس میں مواخات، بھائی چارہ، انصار صحابہ کرام سے مہاجرین کا بھائی چارہ کروا دیتے ہیں۔ ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کے پاس آپ علیہ السلام سکونت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان آپ علیہ السلام بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، جس کو مواخات کہتے ہیں۔ مواخات کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہونا۔ اور حقیقت میں جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو سب کے سب جو ہے انما المؤمنون اخوہ کے تحت سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ جب آئے تو جو مسائل تھے ان میں پہلی چیز تھی اقتصادی مسائل۔ اقتصادی مسائل یعنی معیشت، صحابہ کرام کی معیشت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ جو مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے وہ زراعت نہیں جانتے تھے، اور مدینہ میں زراعت کا کام ہوا تھا، کھیتی کا کام ہوا کرتا تھا، اور مکی جو صحابہ کرام تھے وہ زراعت نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے معاش ان کا مشکل مسئلہ بن گیا۔ اور دوسری بات، تجارت تو وہ جانتے تھے، لیکن تجارت کے لیے تمویل کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے پاس موجود نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس، اور ان کے پاس سکن بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا اور کہا کہ جب انصار کھائیں گے تو ان کو بھی کھلائیں گے، جہاں وہ رہیں گے ان کو بھی وہاں رکھیں گے، یعنی جو سہولتیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں وہی سہولتیں ان مہاجر صحابہ کرام کے لیے بھی انہیں فراہم کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان انصاری صحابہ کرام سے کہا، اور الحمدللہ ان صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ کرام نے ایثار و قربانی کے دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ مثالیں پیش کی۔ ایسے ایثار اور ایسی قربانیاں کہ تاریخ نے نہ اس سے پہلے ایسی قربانی کی مثالیں دیکھی ہیں، نہ ان کے بعد ایسی مثالیں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ ایسی نادر مثالیں صحابہ کرام نے چھوڑ دی۔ انصار صحابہ کرام کے پاس خود کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، تب بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے لیکن مہاجر صحابہ کرام کو کھلاتے، خود پیاسے رہتے مہاجر صحابہ کرام کو پلاتے، خود تکلیف میں رہتے لیکن مہاجر صحابہ کرام کو آرام اور آسائش فراہم کرتے۔ یہ مہاجر انصار صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جتنے صحابہ کرام آئے تھے بڑی تعداد میں، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی کئی صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے، تو ان تمام صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں جگہ دی، اور اتنا انہیں آرام سے رکھا، اتنا آرام سے رکھا کہ مہاجر صحابہ کرام کہتے ہیں، قال المہاجرون یا رسول اللہ ما رأینا
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں مہاجرین ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے آج تک اتنی سخی قوم اتنی فیاض قوم نہیں دیکھی جو قوم ہم انصار کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. جو قوم مواسات فی قلیل اپنی تنگدستی کے باوجود یہ ہم پر خرچ کرتے ہیں مال ہوتا ہے بے دریغ ہم پر خرچ کرتے ہیں ایسی قوم ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہمیں لقد کفون المعونتا یعنی خرچ کرنے کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے کافی ہو گئے یعنی کوئی ایسی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ ہم خرچ کریں وہاں پر ایسی جگہ ایسا مجال ہی انہوں نے نہیں چھوڑا کہ ہم خرچ کریں. انہوں نے ہر وشرکون فی المہنائی ہر خوشی اور ہر آسائش اور ہر آرام میں انہوں نے ہمیں اپنا شریک بنا لیا ہے. ہر آرام ہر سکون جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. یہاں تک کیا ہے اللہ کے رسول حتی لقد خشینا ان یذهبون بالاجر کلہ اے اللہ کے رسول ہمیں اس بات کا ڈر ہے ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہمارا پورا اجر و ثواب یہ لوگ نہ لے جائیں. ہم نے جو ہجرت کی ہے ہم جو نیک اعمال کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے احسانات ہم پر ان کے ہیں اتنے احسانات ہیں کہ ہمارا پورا اجر و ثواب یہ لوگ لے کر جائیں گے. ہمیں اس بات کا ڈر ہے ہمیں اس بات کا خوف ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا ما ثنیتم علیہم ودعوتم اللہ لہم کہا کہ جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے جب تک تم ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو گے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تمہارا اجر تمہیں ملے گا اور ان لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو تسلی دی. تو بہرحال صحابہ اکرام نے بڑی نادر مثالیں پیش کی انصار اور مہاجرین کی. ہر معاملے میں وہ سخاوت کیا کرتے فیاضی سے کام لیتے یہاں تک کہ ہر اعتبار سے مادی اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے تسلی دینے کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے اور کسی بھی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت درپیش ہوتی ہے وہ چیز ان کے پوچھنے سے پہلے وہ انہیں عطا کر دیتے. ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. کئی بخاری مسلم نسائی وغیرہ کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے. نسائی کے اندر اور بالکل صحیح واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن الربیع الانصاری کے درمیان بھائی چارہ کرایا. ہر ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کے گھر پر آپ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے حضرت سعد بن ربیع انصاری کے گھر پر چھوڑ دیا. تو حضرت سعد نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف انصاری سے کہ ان لی مالا فهو بینی و بینک شطرانی ولی امرأتان فانظر ایہما احب الیک فانا اطلقها فاذا حلت فتزوجها قال بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. کہتے ہیں حضرت سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف سے کہ دیکھو میرے پاس بہت سارا مال ہے میرے پاس بڑی دولت ہے یہ دولت میرے اور آپ کے درمیان برابر تقسیم ہوگی. آدھا مال میرا اور آدھا مال تمہارا. میرے پاس 2 زوجہ ہیں 2 اہل خانہ میرے پاس ہیں. ایک جو ہے تم اختیار کرو اور دوسری جو ہے میرے پاس رہے گی. اللہ کے نبی حضرت سعد بن ربیع کی اس بات کو سن کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک اللہ تمہارے اہل و عیال میں اور تمہارے مال میں برکت دے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. دلونی علی السوق مجھے بازار کا راستہ بتا دو. دلونی علی السوق مجھے بازار کا راستہ بتا دو. فلم یرجع حتی رجع بثمن واقد قد فضلہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ پیسوں کے ذریعے بازار میں تجارت شروع کر دی. تجارت کا کام انہوں نے شروع کر دیا اور یہ پنیر اور گھی بیچا کرتے. پنیر اور گھی لے کر مارکیٹ میں چلے گئے اور اس کو بیچ کر انہوں نے پیسوں سمیت واپس لوٹے اور بہت ہی کم دنوں میں بڑے مالدار ہو گئے. بڑی خوشحال وہ زندگی گزارنے لگے. چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی
تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر زردی لگی ہوئی ہے، ان کے جسم پر زردی، ان کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ تمہارے جسم پر عورتوں کی خوشبو لگی ہوئی ہے؟ زردی یعنی جو ہے عموماً عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول فقط تزوجت امرأۃ من الانصار، اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے، میں نے انصاری خاتون سے شادی کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تم میں برکت عطا کرائے، اولم ولو بشاتن، ایک بکری ہی صحیح اس کو ذبح کرو اور ولیمہ کرو، اور ولیمہ کرو۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ دیکھیے اس میں ان کی غنا کا علم پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بے نیاز تھے۔ جب ان کے سامنے اتنا بڑا آفر ملا تھا کہ تم ان چیزوں کو اختیار کرو تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ تو انہوں نے مال لینے سے، اہل لینے سے منع کیا، کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، اور بڑے بے نیاز تھے الحمدللہ، اور جفاکش تھے، بڑے جفاکش تھے، محنت کش تھے، بڑی محنت اور جفاکشی سے بہت ہی کم دنوں میں انہوں نے بہت سارا مال کما لیا اور پھر الحمدللہ شادی بھی کر لی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے نکاح میں اپنے بیوی کو کیا دیا ہے، کیا مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نواتم من الذهب، سونے کی جو ہے گٹلی برابر سونا، کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے، کھجور کے گٹلی کے برابر میں نے سونا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مہر میں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا کی، اور بہت جلد جو ہے یہ مسلمانوں کے سب سے مالدار صحابہ کرام میں شمار ہونے لگا۔ مدینہ کے سب سے مالدار صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو ان کی بے نیازی تھی، یہ چاہتے تھے کہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، کبھی میرا ہاتھ نیچے نہ رہے، میں دینے والا بن جاؤں، لینے والا نہ بنوں، یہ صحابہ رسول چاہتے تھے۔ اور الحمدللہ بہت کم مدت میں وہ اپنی اس نیت کو، اپنے اس مقصد کو پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مواخات کی تھی دونوں کے درمیان، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو بھائی چارہ کرایا تھا، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام ان لوگوں کو جہاں پر رہنے کے لیے گھر دیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کھیت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، زمینات تقسیم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی مر جاتا، کسی انصاری صحابی کی وفات ہو جاتی تو اس کے میراث میں بھی یہ لوگ شریک ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اس قدر وہ لوگ فیاض تھے، اس قدر وہ لوگ جو ہے سخی تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے میراث میں سے بھی ان مہاجرین صحابہ اکرام کو حصہ ملا کرتا تھا۔ پھر بعد میں صحابہ اکرام جب یہ مہاجرین جب کچھ مالدار ہو گئے، مال غنیمت آنے لگا، اور پھر ان لوگوں نے تجارت بھی سیکھ لی، اور کئی چیزیں جب ہو گئی کہ ان کے پاس مال آنا شروع ہو گیا، رزق کے دروازے کھلنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام کو ختم کر دیا، اس نظام کو ختم کر دیا کہ بھائی چارہ تو باقی رہے گا، لیکن یہ جو میراث کا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب تم میں سے کوئی انصاری صحابی کی وفات ہو جائے تو اس کے رشتہ دار ہی اس کے میراث کے حقدار بنیں گے، اب مہاجر صحابہ کو میراث نہیں دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل کیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ تو اس نظام کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا، لیکن وہ چیزیں باقی رکھی، مواخات کو باقی رکھا، آپس میں ایک دوسرے کا حسن تعاون کو اللہ نے باقی رکھا، اور وصیت کو باقی رکھا۔ وصیت یعنی اگر کوئی انصاری صحابی اپنے میراث میں سے کسی بھائی کو، مہاجر بھائی کو کچھ مال کی وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ میراث تو ختم ہو گئی لیکن وصیت باقی رہ گئی۔ اگر کوئی کسی مسلمان کے لیے، کسی مہاجر کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو چیزیں تھیں حسن تعاون کی، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اہم تعلیمات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے قبیلے کے اندر بیان کی، جو کہ ایک خوشگوار ماحول کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھے ماحول کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ 4-5 چیزیں ہیں، انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں مومنین جو ہے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں الفت و محبت سے رہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر مسلمان بھائی اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح بہت کچھ اہم چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے ماحول کے اندر فروغ دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ایک بڑا خوشگوار ماحول جو ہے مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔